وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، تو آج ہم اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے اپنا خواب ذکر کیا تو ان کے والد نے یہ کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، کہیں وہ تم سے حسد نہ کریں، کہیں وہ تم سے کوئی سازش نہ کریں۔ ادھر بھائیوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگ گیا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کرتے ہیں، ان سے لگاؤ ان کا زیادہ ہے، اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت ان کی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ بھائی جو تھے 10 بھائی تھے، ستیلے بھائی تھے۔ مشورے کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے والد کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ ہمارے والد کی ہم سے زیادہ محبت یا تو یوسف علیہ السلام سے ہے یا ان کے حقیقی بھائی حضرت بن یامین سے ہے۔ چونکہ یہ ستیلے بھائی تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یعنی حقیقی بھائی بن یامین سے ہمارے والد کی محبت زیادہ ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے والد کو تو وہ مدد ہم کرتے ہیں، کما کر دینے والے ہم ہیں، سہارا بننے والے والد کے ہم ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لگتا یہ ہے کہ ہمارے والد کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہمارے والد کو ہم سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے والد کا بازو ہم بنتے ہیں، والد کی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ ہم کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ محبت ہم سے ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اب یہ منصوبہ بنایا کہ کرنا کیا چاہیے، تو آپس کے اندر مشورے کے اندر انہوں نے یہ بات کہی، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا پھر ان کو ایسی جگہ کے اندر ان کو لے جاؤ کہ جو دور کی جگہ ہو، او اطرحوا ارضا یخل لکم، جو دور کی زمین ہو وہاں ان کو لے جاؤ جس سے تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ہاں اس کے بعد پھر تم توبہ کر لینا اور توبہ کرنے کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ گے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آدمی اگر اس طرح کا کام کر لے، توبہ کر لے یعنی قتل کر لے، توبہ کر لے تو وہ توبہ کے ذریعے جو ہے نا معافی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ مظلوم کی طرف سے اگر معافی ملے تو پھر معافی ہوتی ہے، خالی توبہ کرنے سے معافی نہیں ہوتی اس طرح کے گناہ کے اندر۔ تو اب انہوں نے جب یہ مشورہ کیا، ان میں سے ایک بھائی قدرے سمجھدار تھا، قال قائل منہم، ان بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کو یہودا کہا جاتا ہے، جس کا نام بعض روایات میں یہودا رکھا گیا ہے، تو اس نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، القوہ فی غیابۃ الجب، ہاں کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دو۔ یعنی اس نے تھوڑا مشورہ جو دیا وہ قدر دوسروں کی بنسبت قدر آسان مشورہ دیا کہ قتل نہ کرو، پھر بھی تو بھائی ہے، اگرچہ ستیلا بھائی ہے تو اس وجہ سے قتل نہ کرو۔ القوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ہاں کوئی قافلے والے آئیں گے
قافلوں والوں میں سے بعض اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، کسی دور کی زمین میں لے جائیں گے، واپسی کا پھر امکان نہیں ہوگا، ہاں اس طرح کر لو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ تو اب انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اب یہ اپنے باپ کے پاس گئے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ کے پاس پہلے بھی گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجو، آپ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہو، تو اب ہمارے ساتھ ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ان کے ساتھ کھیل کود والا معاملہ کریں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اوپر مطمئن نہیں ہیں، ہمارے اوپر آپ اطمینان نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، ہم بھی اس کے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارا بھائی ہے، تو اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر بھی اطمینان کریں، ہمارے اوپر بھروسہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، ارسلہ معنا غدین، کل صبح ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع ویلعب، وہ پھل وغیرہ بھی کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، باحفاظت آپ کے پاس لے آئیں گے۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بھائی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ گے تو مجھے اس پر غم ہوگا، اس کا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھے اس میں بہت زیادہ غم لاحق ہوگا۔ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تم اپنے کام کے اندر مصروف ہو، تم کھیل کود کے اندر مصروف ہو اور کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے؟ یہ اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بھیڑیے یوسف علیہ السلام کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وانتم غافلون، اور تم اپنے کام میں مصروف غفلت کے اندر ہو اور کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اس وقت بھائیوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، 10 آدمی ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے بازو مضبوط ہیں، انا اذا لخاسرون، اگر ایسی بات ہوئی تو پھر ہمارا ان کو لے جانے کا کیا فائدہ، پھر تو ہم گئے گزرے لوگ ہوئے، ہم تو پھر کسی کام کے نہ ہوئے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے والد کو مطمئن کیا۔ فلما ذهبوا به، تو والد نے کہا چلو لے جاؤ۔ فلما ذهبوا به، جب یوسف علیہ السلام کو وہ لے جا رہے تھے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ، انہوں نے تمام نے یہی اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں کے اندر ڈال دو، یعنی کسی کنویں کے پاس، جس کنویں کے اندر انہوں نے ڈالا اس کنویں کے پاس لے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس اندھے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دو، اور انہوں نے ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الہام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، جو روایات سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام کیا۔ یہ وحی و اوحینا کا لفظ جو آیا ہے، اس سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبروں کو آتی ہے، اس سے مراد وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی آئی تھی، وہاں بھی یہی اوحینا کا لفظ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جتلوا دی، جنوا دی، اوحینا الیہ، کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ایک وقت ایسا آئے گا آپ ان کو ان کی حرکتیں بتلاؤ گے۔ آج آپ کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا آپ بتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا ہم نے ایسے کیا تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور آپ ان کو بتلاؤ گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اب ہوا کیا، کنویں کے اندر انہوں نے ڈال دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کنویں کے اندر ڈال کر واپس آئے شام کے وقت روتے ہوئے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کا خدشہ کیا تھا، اسی خدشے کے طور پر وہ آئے، روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا، انہوں نے کہا ابا جان ہم یوسف علیہ السلام کو لے گئے، نستبق، ہم دوڑ رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے اپنے سامان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، اپنے سامان پر بٹھا دیا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگر ہم سچ بھی بول رہے ہوں آپ ہماری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ یعنی یہ اپنے والد کو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب دوبارہ مطمئن کر رہے ہیں، آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے لیکن بات حقیقی یہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ایک قمیص لے کر آئے جس کے اوپر خون وغیرہ لگا ہوا تھا، خود بخود خون، جھوٹ موٹ کا خون اس کے اوپر لگا دیا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ قمیص لے آئے۔ دیکھو بجان کہ یہ قمیص بھی جو ہے نا ثبوت دے رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم، تمہارے جی نے یہ بات گھڑ لی ہے، تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، صبر بہت بڑی چیز ہے، میں صبر کروں گا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے جی نے گھڑ لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا، قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے، قمیض بالکل ٹھیک ہے، خون لگا ہوا ہے، اور بھیڑیے نے کھایا، قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بات تم نے گھڑ لی ہے، لیکن میں صبر کروں گا، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جس کی طرف تم اس کی نسبت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر میری مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہا کہ میں صبر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے صبر کا اجر عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ